بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 4 آیتوں کی مناسبت سے چند گزارشات آپ سے پیش کی تھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی، مخفی نہیں ہے، علیہ، اس پر، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم تصویر بناتا ہے تمہاری، یصورکم تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام ماں کے رحم میں، کیف یشاء جیسے چاہے، کیف یشاء جیسے چاہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا، الحکیم، حکمت والا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ وہی ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ غالب، حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، ہوا وہ، الذی جو، علیکا، انزل نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، کتاب کو، منہ اس میں سے، آیات محکمات، آیات کچھ آیتیں، محکمات مضبوط ہیں، مضبوط ہیں، ہن وہ، ام الکتابی، امن کا معنی ہوتا ہے مرکز، اصل، جڑ، بنیاد۔ ام الکتاب، کتاب کی اصل، ام الکتاب، کتاب کی اصل، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری، متشابہات، ملتی جلتی، ملتی جلتی، متشابہات، ملتی جلتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر رہے وہ لوگ، پھر رہے وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغن، زیغ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، کجی، ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ماں، اس کی، تشابہ، جو ملتی جلتی ہو، منہ، اس میں سے، اس میں سے
ابتغاء الفتنتی، ابتغاء تلاش کرنا، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرنا، تأویلہ اس کا مطلب، اس کا مطلب، تعویل کا معنی مطلب، وما یعلم اور نہیں جانتا، تأویلہ اس کا مطلب، اس کا مطلب، الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، والراسخون اور گہرائی رکھنے والے، اور گہرائی رکھنے والے، فی العلم علم میں، علم میں، یقولون کہتے ہیں، قال یقولو کا معنی کہنا، کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، ایمان لائے ہم اس پر، کل من عند ربنا، کل ہر چیز، ہر چیز، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، من عندی طرف سے، ربنا ہمارے رب، ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، عقل والے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے آپ پر اپنی کتاب اتاری ہے، آپ پر سے مراد خطاب ہے نبی علیہ السلام کو، اللہ وہی ہے جس نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، محکم کیا ہوتا ہے میں ابھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اس کتاب کی اصل ہیں، وہی اس کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے، متشابہات کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی آئے گی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ اس حصے کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات میں سے ہے، وہ اس حصے کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہات میں سے ہے، ابتغاء الفتنتی فتنہ پھیلانے کی غرض سے، ابتغاء الفتنتی فتنہ پھیلانے کی غرض سے، وابتغاء تأویلہ اور اس کا مطلب معلوم کرنے کی غرض سے، اس کا مطلب معلوم کرنے کی غرض سے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ اور علم میں گہرائی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور علم میں گمراہی گہرائی رکھنے، معذرت چاہتا ہوں گمراہی نہیں گہرائی، اور علم میں گہرائی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے،
کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیتیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صفات اور اس کے تذکرے کے اوپر مشتمل ہیں، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک مختصر تعارف کروایا ہے۔ پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا ذکر ہے۔ اللہ کا علم ایسا کامل ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ازل سے ہے، تا ابد رہے گا۔ اللہ پر ایک زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا، ایک زمانے کے کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ اللہ کے اوپر ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کا علم کامل ہے، مکمل ہے، نہ تو وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ وہ کتابوں کا محتاج ہے، نہ وہ پرنٹنگ کا محتاج ہے، اور نہ اسباب علم میں سے کسی سبب کا محتاج ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی تھوڑا بہت علم دیا ہے، لیکن وہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ علم بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس وقت تک ہمارا علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، یا ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان علم حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں بنتا۔ بعض اوقات انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے فرض کیجئے ایک آدمی وہ عالم دین بن گیا لیکن اس کو ڈاکٹری کے شعبے کا کچھ پتہ نہیں، الف بے بھی نہیں پتہ۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، اس کو انجینئرنگ کے شعبے سے دور کی بھی مناسبت نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا فلسفی ہے لیکن دنیا کے حالات سے وہ ناواقف ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اس کو دین کے بنیادی احکامات کا نہیں پتہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو ہر چیز کا ہی علم ہو اور انسان ہر فن میں کامل ہو اور مکمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا انسان کو۔ میرے اور آپ کے علم میں دنیا کے بہت سارے ممالک کا احاطہ ہے، لیکن دنیا کی بہت ساری جگہ ایسی بھی تو ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ ہمارا علم کامل نہیں ہے، ہمارا علم مکمل نہیں ہے، اور ہمارے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ ہمارا علم بہت محدود ہے۔ اگر ہماری آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، کسی شخص کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں، تو آنکھوں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر کسی شخص کے کان کام نہ کر رہے ہوں تو کانوں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو ان کا علم حاصل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں سن کر آپ کو ان کا علم حاصل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں چکھ کر آپ کو ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ اپنے سامنے ایک چیز کو رکھے رہیں، محض دیکھ کر یا سن کر آپ کو اس کے متعلق معلوم نہیں ہوگا۔ اس کا ذائقہ کیا ہے، ذائقہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اسے چکھنا پڑے گا۔ چکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے کہ کڑوی ہے۔ تو ہمارا علم ان اسباب کا محتاج ہے۔ پھر انسان کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، انسان کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن انسان کی عقل کام نہیں کر رہی، انسان کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ جو بھیجا اور یہ جو مغز اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ کام نہیں کر رہا، عقل انسان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بہترین اس کی شکل و صورت، کامل اور مکمل اس کے اعضاء، لیکن عقل ساتھ نہیں دے رہی، اسے کسی چیز کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ انسان علم کے حصول کے لیے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔
دن کی روشنی کا یا مصنوعی روشنی کا؟ یہاں بالکل گھپ اندھیرا کر دیں آپ، نہ دن کی روشنی ہو نہ مصنوعی روشنی ہو، کسی قسم کی کوئی روشنی یہاں پر موجود نہ ہو، کتابیں آپ کے سامنے ڈھیر رکھ دی جائیں، جب تک روشنی موجود نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے کتاب کو پڑھیں گے، کیسے کتاب سے علم حاصل کریں گے؟ کتاب سے حاصل ہونے والا علم تو اس موقع پر حاصل نہیں ہو سکے گا۔ انسان کا علم بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے، اللہ کا علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، کتاب پڑھنی پڑتی ہے، کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، کسی کی مار کھانی پڑتی ہے، جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے۔ انسان کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں زمانہ طالب علمی میں، آپ میں سے بھی جس نے اسکول کالج میں پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں اسکولوں اور کالجوں کے زمانے میں انسان کس قسم کے حالات سے گزرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا ہاتھ اتنا تنگ ہوتا ہے، انسان اپنی ضرورت کے لیے کتاب نہیں خرید سکتا، کاغذ قلم انسان کے پاس موجود نہیں ہوتا، پریشانی کا اور تنگی کا وقت انسان کے اوپر گزرتا ہے۔ انسان سردی گرمی، دن لمبا ہے یا چھوٹا ہے، صبح سویرے انسان اٹھ رہا ہے اور اپنے اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہے۔ پھر اگر کام کر لیا تو بہت اچھا، اگر کام نہ کیا تو اس میں جو ہے وہ استاد ڈانٹ رہا ہے، کلاس سے باہر نکال رہا ہے، چھٹیاں کرنے کے اوپر استاد جو ہے وہ باز پرس کر رہا ہے۔ انسان کے علم کے حصول کے لیے یہ تمام چیزیں اسباب ہیں، اور انسان ان اسباب کا محتاج ہے۔ ان اسباب کے دائرے سے انسان نکل نہیں سکتا۔ ایک علم حاصل کرنے کے لیے، وہ خواہ دنیا کا علم ہے، دین کا علم ہے، انسان کو محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا علم اسباب کا محتاج ہے، لیکن اللہ کا علم اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، میں مسلم ٹاؤن میں جب سبق پڑھنے کے لیے انارکلی سے چل کر آتا تھا، صبح کا وقت ہوتا تھا، فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر سے نکلتا تھا سائیکل کے اوپر، فجر کی نماز سے پہلے، سردیوں کے سخت سردی، کڑاکے دار سردی پڑتی تھی، اور سائیکل کے اوپر میں نکلتا تھا تو اتنی دھند اور اتنی شدید سردی، اس دھند کے اندر ایک ہاتھ کے فاصلے کے اوپر جگہ نظر نہیں آتی تھی، ہاتھ سے ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ اور اس دھند کے عالم میں، اس سردی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلا، سائیکل کے اوپر چلا، چلتے 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 فجر کی نماز کے وقت جامع میں پہنچا مسلم ٹاؤن، وہاں پر جامع شریفیہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر کلاس روم میں گیا۔ یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کا علم حاصل کرے یا دین کا علم حاصل کرے، انسان کو محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو اپنی بہت ساری خواہشات اور بہت ساری ضروریات کو پامال کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اپنے علم میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا علم اسباب کے بغیر ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ انسان کا علم ازلی نہیں ہے، انسان کا علم ابدی بھی نہیں ہے۔ ازلی کیا مطلب؟ ہمیشہ سے تھا۔ مجھ پر، آپ پر زندگی کا ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں ہمیں شریعت کے احکامات کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ابھی بھی بہت سارے شریعت کے احکامات ایسے ہیں جن کی باریکی اور گہرائی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارا علم نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ انسان آج بہت ساری چیزیں سنتا ہے، یاد کرتا ہے، امتحان دیتا ہے، کمرہ امتحان سے باہر نکلتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، سب چھٹی ہو جاتی۔ انسان کے ذہن سے، انسان کے دماغ سے وہ ساری باتیں جن کو اس نے رٹا لگا لگا کر یاد کیا تھا، سب نکل جاتی ہیں۔ وہ باتیں جو انسان نے اپنی جوانی میں یاد کی تھی، بڑھاپے میں انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کو اس کے بچے یاد دلاتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست یاد دلاتے ہیں، آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، وہ کہتا ہے اچھا صاحب مجھے تو یاد نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کا علم، اتنا محدود ہے، اتنا تھوڑے سے زمانے کا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ کوئی معمولی سی چیز، شیء کے اندر جو تنوین ہے نا، شیء، یہ جو دو پیشیں ڈلی ہوئی ہیں، اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے معمولی سی کوئی چیز بھی زمین و آسمان میں اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور یہ جو زمین و آسمان کا ذکر آ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے باہر کی کوئی چیزیں اللہ کے اوپر مخفی ہیں۔ مطلب ہماری حواس جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں،
ہمارے حواس میں تو یہی چیزیں آ رہی ہیں نا، زمین ہے، آسمان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان دونوں چیزوں کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں جہاں تک تمہاری نگاہ اور جہاں جہاں تک تمہارے حواس کام کرتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی بھی اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں صرف ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کو انسان کے حواس سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے زمین سے باہر ہو، چاہے آسمان سے باہر ہو۔ اللہ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو وسیع اور کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے میرا رب جانتا ہے، وہ جانتا ہے اس نے کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، میرا رب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا، میں نے اسے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اس کو ایمان کے لیے پیدا کیا، میں نے اس کو کفر کے لیے پیدا کیا۔ اس کے علم کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنا کامل اور مکمل ازلی اور ابدی علم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے پاس علم نہ ہو تو علم کی ضد کیا ہوتی ہے؟ علم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جہالت آتی ہے نا۔ علم کے مقابلے میں جہالت آتی ہے۔ تو فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی انسان کے دماغ میں یہ خیال آئے تو اس کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علم کے مقابلے میں جہالت آتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ اس بات کو فرض کریں گے کہ اللہ فلاں چیز سے ناواقف ہے؟ یہ لفظ بھی میں بڑا احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، ورنہ علم کے مقابلے میں تو جہالت کا لفظ آتا ہے، عالم کے مقابلے میں جاہل کا لفظ آتا ہے۔ میری جرت نہیں پڑتی کہ میں اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کروں، میں نے پھر احتیاط کے ساتھ ناواقف کا لفظ کہہ دیا۔ کیا آپ کسی چیز کے متعلق فرض کر سکتے ہیں کہ اللہ کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں چیز سے معاذ اللہ جاہل ہے، ناواقف ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا علم ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہمیشہ سے ہے، آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ کوئی ایک معمولی چیز بھی اس کے علم کے دائرے سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ ہمیں صحراؤں کا نہیں پتا، ہمیں جنگلوں اور بیابانوں کا نہیں پتا، ہمیں دلدلوں اور پہاڑوں کا نہیں پتا، ہمیں سمندروں کا اور فضاؤں کا نہیں پتا۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کی مزید وضاحت 7ویں پارے میں آئے گی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم، یہ تو اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ آگے اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا علم ہے، آگے اللہ کی قدرت۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسی قدرتوں والا اللہ ہے، اس کی قدرت جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا قادر، ایسا طاقتور رب ہے کہ ماں کے رحم میں تصویر کشی کرتا ہے، اور ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ وہ پانی پر نقش بناتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا مصور پانی کے اوپر نقش نہیں بنا سکتا۔ بڑے سے بڑا مصور لے آئے، پانی کے اوپر نقش نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنی خاص صفت ذکر فرمائی ہے، مصور۔ یہ یصورکم سے لفظ نکلا مصور، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور تصویر کشی کرنے والا، تصویریں بنانے والا، صورتیں بنانے والا، خاکے بنانے والا، نقشے بنانے والا۔ ایسا نقشہ بناتا ہے، ایسا خاکہ بناتا ہے، ایسا سانچہ اس نے بنایا، اس ایک سانچے میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں تعداد اور شمار سے باہر ایسی تصویریں اس نے بنا دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ماں کے رحم میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، پانی کے اوپر تمہارا نقشہ بناتا ہے، اور ایسا نقشہ، ایسی تصویر جسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کیمیکل مٹا نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا عظیم اعجاز ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ تصویر کشی کرتا ہے۔ یہاں سے آپ یہ مسئلہ نہ نکالیں
کہ جب اللہ تصویر بنا سکتا ہے، اللہ مصور ہے اور تصویر کشی کرتا ہے، تو انسانوں کو تصویر کشی کرنے سے روکا کیوں گیا؟ انسان اگر تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، تصویر کے حوالے سے میں ایک تفصیلی مضمون کسی وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ تصویر کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ مسلمانوں کے لیے شریعت نے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے کیا رہنمائی چھوڑی ہے، تصویر کے متعلق کیا حکم ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کسی وقت نکال کر میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ابھی صرف اللہ کی قدرت کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی زیادہ، اتنی عظیم کہ وہ پانی کے اوپر نقشہ بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی ذرا غور کریں، انسان کا سانچہ ایک ہی ہے، ہر انسان کا سانچہ ایک ہی ہے، سانچہ مختلف نہیں ہے۔ کیا سر ایک جگہ پر، ہر انسان کا سر ایک ہی جگہ کے اوپر ہے؟ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کا سر جو ہے وہ اوپر اور کسی انسان کا سر پیٹ میں لگا ہوا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کے ہاتھ جو ہے وہ سر کے اوپر لگے ہوئے۔ سانچہ ایک ہی ہے، سر بھی، چہرہ بھی، ناک بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ہونٹ بھی، زبان بھی، دانت بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی جگہ کے اوپر ہے۔ انسان کے پورے وجود کا سانچہ ایک ہے، لیکن اس ایک سانچے میں آپ دیکھیے اللہ نے کس قدر کروڑوں، اربوں، کھربوں، لا تعداد اور بے حد و بے شمار اللہ نے کیسے رنگ بھرے، ایسے نقش و نگار، ایسی صورت کشی، ایسا مصور کوئی لا کے دکھائے ایک سانچے میں اتنے رنگ بھر دے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ مصور ہے، ایسا مصور، اس جیسا مصور کوئی نہیں ہے۔ ایسی تصویریں اور ایسی صورت کشی کرنے والا، اس جیسی صورت کشی کرنے والا کوئی نہیں، ایسی قدرتوں والا کہ ابھی انسان دنیا میں وجود لے کر نہیں آیا، اللہ نے اس کی ماں کے رحم میں اس کا نقشہ، اس کا خاکہ بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، جب اس کے اندر روح پھونکی جا رہی ہوتی ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ سے پوچھتا ہے، پروردگار یہ بتا کہ یہ نر ہوگا یا مادہ، نر ہوگا یا مادہ۔ اس وقت طے کیا جاتا ہے، اللہ جو فرما دیتا ہے کہ یہ نر ہوگا تو نر ہو جاتا ہے، اللہ اگر فرما دے کہ مادہ تو مادہ ہو جاتا ہے، جو اللہ بتا دے اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ لکھی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ لکھی جاتی ہے، پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، پوچھا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے پروردگار اس کا رزق کتنا لکھوں، اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اس کا اتنا رزق ہوگا، اتنا رزق ہوگا، اتنا رزق ہوگا۔ جتنا لکھ دیا جاتا ہے اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ بیشی کی جا سکتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو فرشتہ پوچھتا ہے، پروردگار یہ بتا اشقی ام سعید، یہ دنیا میں نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی زندگی سعادت والی ہوگی یا بدبختی والی ہوگی، بد نصیبی والی زندگی ہوگی یا نیک نصیبی والی، نیک بختی والی زندگی ہوگی۔ فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے، جس کے متعلق جو بتا دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، ابھی بندہ انسان دنیا میں وجود لے کر نہیں آیا، ابھی تو وہ ان 9 ماہ کے درمیانی عرصے میں گردش کر رہا ہے اور فرشتہ یہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ پوچھتا ہے، پروردگار اس کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے اس کی، یہ کتنی زندگی گزارے گا، 100 سال، 200 سال، 500 سال، کتنی اس کی عمر ہوگی، اللہ بتا دیتا ہے، اور جتنی اللہ بتا دیتا ہے اتنی لکھ دی جاتی ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں انسان کے متعلق اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جبکہ ابھی انسان دنیا میں وجود لے کر نہیں آتا۔ انسان رزق کے پیچھے مارا مارا بھاگتا ہے، انسان اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے دوائیں کھاتا ہے، دوا کھانے سے میں منع نہیں کرتا، انسان اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے، طویل کرنے کے لیے راستے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پہلے سے اس وقت لکھی جا چکی جبکہ انسان ابھی دنیا میں وجود لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ ایسا مصور ہے، صرف نقشہ نہیں بناتا، خاکہ نہیں بناتا، اس خاکے میں رنگ بھی بھرتا ہے اور پھر اس کے متعلق فیصلہ بھی کرتا ہے۔
ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اسی لیے آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. العزیز الحکیم، وہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. ایسا غالب اگر چاہے نر بنا دے، چاہے تو مادہ بنا دے. ایسا حکیم کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہر کام میں اس کے حکمت ہے، کوئی اس کا کام حکمت سے خالی نہیں. ایسا غالب اور ایسا طاقتور اور ایسی حکمتوں والا اللہ رب ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ بڑا غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اور اس نے انسان کی پیدائش میں، انسان کے وجود میں جو حکمتیں رکھی ہیں اور انسان کو جس شکل میں اس نے چاہا بنا دیا، اس میں بھی یقیناً حکمت ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. کسی کو نر بنایا تو اس میں بھی اس کی حکمت، مادہ بنایا تو اس میں بھی اس کی حکمت. کسی کا رزق کم رکھا اس میں بھی حکمت، زیادہ رکھا اس میں بھی حکمت. کسی کی زندگی تھوڑی رکھی اس میں بھی حکمت، اور کسی کی زندگی لمبی رکھی اس میں بھی حکمت. انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انسان کو یقین کر لینا چاہیے اللہ ایسی قدرتوں والا اور ایسے علم والا اللہ ہے. تیسری آیت کی وضاحت رہ گئی، وہ انشاءاللہ کل آپ سے عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.